سمرین جب سے مدرسے سے آئی وہ اسی سوچ میں تھی کہ کب صبح ہو اور وہ پھر سے مدرسے جا کر انم باجی سے رمضان المبارک کے بارے میں پوچھے۔ ہوا یوں کہ جب سے ماہ رمضان شروع ہوا اس نے بھی گھر والوں کی دیکھا دیکھی روزے رکھنا شروع کر دیے، مگر جب اسے بھوک یا پیاس لگتی وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے لگتی اور شام کو افطاری کے وقت اس کا یہی کہنا ہوتا کہ ہاں میرا بھی روزہ ہے۔ ایک دن مدرسے میں انم باجی نے اسے پانی پیتے دیکھا تو سوال کیا، سمرین آپ کا آج روزہ نہیں ہے کیا؟ باجی میرا تو روزہ ہے۔ مگر بچے ایسا تو نہیں ہوتا، روزہ رکھ کر مغرب کے وقت تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں جاتا، نہ ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ آپ دونوں کام کر رہے ہیں۔ باجی مجھے اس سب کے بارے میں نہیں معلوم، مجھے لگتا تھا سحری وقت نیت کر لی اور مغرب کے وقت افطاری کی دعا پڑھ لی تو روزہ ہو جاتا ہے۔ تب انم باجی نے اسے روزے کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ سحری سے لے کر افطاری تک بھوکے پیاسے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ انم باجی نے دیکھا سمرین کو رمضان سے متعلق زیادہ آگاہی نہیں، تو انہوں نے سپارہ پڑھانے کے علاوہ رمضان المبارک کے بارے میں بھی بتانا شروع کر دیا۔ اب سمرین جان گئی تھی کہ رمضان المبارک اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ ہے، جس میں اللہ روزے داروں سے خوش ہوتے ہیں اور انہیں جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے اس سے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے علاوہ رمضان میں جھوٹ بولنا بھی منع کیا گیا ہے۔ روزہ دار کسی سے لڑائی نہیں کرتے۔ یہ بھی اسے تب معلوم ہوا جب سارا اور عالیہ کی کسی بات پر بحث ہوئی تو انم باجی نے ان کی صلح کرواتے ہوئے یہ بات بتائی۔ سمرین کو پہلے اور دوسرے عشرے کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت کا ہے۔ اب انم باجی نے کل تیسرے اور آخری عشرے کے بارے میں بتانا تھا تو سمرین بہت پرجوش تھی۔ صبح مدرسے میں سب بچیوں کو کلاس میں دیکھ کر انم باجی مسکرائیں۔ مجھے لگتا ہے سمرین کی طرح باقی سب بچیوں کو بھی رمضان کے تیسرے عشرے کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے۔ تو رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جس کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس تیسرے عشرے کی خاصیت یہ ہے کہ اسی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ اعتکاف یعنی رک جانا۔ 19ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں، جبکہ عورتیں اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی جگہ مخصوص کر لیتی ہیں جہاں انہوں نے اگلے 10 دن عبادت کرنا ہوتی ہے۔ اس دوران وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے۔ باجی پھر وہ اعتکاف سے اٹھتے کب ہے؟ جب عید کا چاند دکھائی دے تب وہ اعتکاف سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ہاں، اسی عشرے میں طاق راتوں میں عبادت بھی کی جاتی ہے، کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر یعنی فضیلت والی رات چھپی ہوتی ہے، جس میں اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یعنی ہم بھی ہر طاق رات عبادت کریں تو اللہ ہمارے پاس بھی فرشتے بھیجیں گے جو ہم پر رحمت اور برکت نازل کریں گے؟ ہاں جی۔ ساتھ ہی باجی نے انہیں سپارہ کھولنے کا کہا اور عید کے بارے میں بتانے کی بات کل پر چھوڑ دی۔ وہ جان گئی تھی کہ بچیاں رمضان کے متعلق بتائی گئی باتیں کبھی نہیں بھولیں گی۔